قرآن کیوں اللہ نے نازل فرمایا؟ ہم نے یہ سمجھا ثواب کمانے کے لیے اور ثواب پہنچانے کے لیے. زندہ ہو تو پڑھ کر ثواب جمع کر لو، اور کوئی مر جائے تو پڑھ کر ثواب پہنچا دو، بس اسی لیے قرآن. لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کے ذریعے حضور کیا کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس سے میں تم کو ڈراتا ہوں. بے شک بہت خوب حق ہے. گویا اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے. اب قرآن کے ذریعے ڈرانے سے کیا مطلب، اسے بھی تھوڑا سمجھو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ذریعے ڈرانے سے مطلب یہ ہے، اس کو پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آدمی خبریں سنتا ہے اور کسی نیوز چینل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی خبر سچی ہوتی ہے، اس کی خبر اوتھینٹک ہوتی ہے. اس طرح سے آدمی اخبار پڑھتا ہے، ٹی وی پر نیوز دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھتا ہے اور ان خبروں پر بھروسہ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ خبر کسی کے کان تک پہنچائی جائے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو آدمی ڈر جائے گا. کل اگر کہا جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے، حالانکہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن بالفرض کہیں سے کوئی خبر آ گئی، جیسا کہ ابھی کچھ سالوں پہلے خبر آئی تھی کہ ممبئی کے سمندر سے طوفان ٹکرانے والا ہے، تو آدمی الرٹ ہو گیا تھا، باہر نکلنے کے لیے ڈر رہا تھا. کبھی یہ اعلان ہو جائے کہ کل موسلادھار بارش ہوگی، لوگ باہر نہ نکلے، اسکول کی چھٹی کر دی جاتی ہے. پتہ چلا ہم اخبار کی خبریں پڑھ کر، الیکٹرانک میڈیا کی خبر پڑھ کر، سوشل میڈیا کی خبر پڑھ کر ڈر جاتے ہیں کہ کل یہ پرابلم آنے والا ہے. لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ جب یہ خبریں آتی ہیں ہم ڈر کر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن معاملہ بالکل برعکس نکلتا ہے. نہ بارش ہوتی ہے، نہ موسلادھار بارش ہوتی ہے، نہ طوفان آتا ہے، نہ رفتار ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، سب ایسے ہی نارمل ہو جایا کرتا ہے. پتہ چلا دنیا کا انسان اگر خبر دیتا ہے تو وہ گمان کے طور پر خبر دیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اب حضور قرآن سے کس طرح سے ڈراتے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کو نہ مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے ارشاد کے خلاف چلو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. قرآن نے یہ جا بجا فرما دیا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جن کا قرآن پر پختہ یقین ہے، جب وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، آیت عذاب سنتے ہیں، آیت عتاب سنتے ہیں، تو لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. رات کے سناٹے کے اندر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب قائم ہونے والا ہے. یہ آواز قرآن کی، یہ آیت کریمہ کی آواز جب حضرت فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی،
راہ چلتے ہوئے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کر حضرت فاروق اعظم کو لے کر کے گئے اور ان کے گھر تک پہنچائے. پتہ چلا قرآن کی ڈر والی آیت, عذاب کی آیت کو سن کر فاروق اعظم لرز جاتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے یہ علماء, ہمارے یہ حفاظ پڑھ پڑھ کر تمہیں قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں, دیکھو گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا, جہنم کا عذاب اتنا سخت ترین ہے, جھوٹ کا عذاب اتنا سخت ترین ہے, خیانت کا عذاب اتنا سخت ترین ہے, گناہوں کا عذاب اتنا سخت ترین ہے, نگاہوں کی آوارگی کا عذاب اتنا سخت ترین ہے. مسلمانوں, تمہارا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا کہ تم اخبار کی خبروں سے تو ڈر جاتے ہو, قرآن کی آیتوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہو. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. کیا ڈرا رہے؟ کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے, تم بھٹک رہے ہو, تم برائیوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہو, تم کفر و شرک کی وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہو, تم سودی لین دین کر رہے ہو, تم خیانت کر رہے ہو, تم یتیموں کا مال کھا رہے ہو, تم جوا کھیل رہے ہو, تم شراب پی رہے ہو. ان سارے گناہوں کا انجام بہت سخت ہے. حضور اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے بندوں کو ڈراتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے پر ڈر گیا اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا, تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اگر آج کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ ہمارا زوال, ہماری پسماندگی, ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے قرآن کو ایک ثواب کا مشین سمجھ لیا, قرآن کو اتنی معزز کتاب سمجھ کر بلندی پر رکھ دیا کہ غلطی سے بھی ہمارا ہاتھ اللہ کی کتاب تک نہ پہنچے. اور آج یہ کتاب ہمارے حق میں بد دعائیں کر رہی ہے. آج یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا. اس کتاب کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو وابستگی ہونی چاہیے وہ وابستگی ہماری اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ جانتے ہو قرآن سے کل بھی دنیا خوف زدہ تھی اور آج بھی قرآن سے دنیا خوف زدہ ہے. اور یہ شاید آپ نہ جانتے ہو, اس لیے کہ آپ کو تو فرصت ہی نہیں گٹکھا کھانے سے. آپ تو دیکھتے ہو جس طریقے سے دیگر کاموں کے اندر پیسے اڑائے جاتے ہیں, ویسے ہی نعتوں کی محفل میں بھی پیسے اڑائے جاتے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آپ ادب سے لا کر رکھ دیجئے, دے دیجئے. یہ اڑانے کا سسٹم کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, بند کرو اسے, چھوڑ دو ان طریقوں کو. آپ کو شاعر کی خدمت کرنی ہے, بالکل ادب سے دیجئے. یہ اڑانا یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟